اپریل 1912 میں ایک ایسا جہاز صرف 116 منٹ میں ڈوب گیا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈبو سکتی، یہ تک کہ خدا بھی اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ پر ان سب کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور یہ دیو نامی جہاز بس ایک کاغذ کی کشتی ثابت ہوا اور ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر غرق ہو گیا۔ 11 اپریل 1912 کو برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں 2200 سے زیادہ مسافر اور عملہ تھا۔ اس کے ساتھ 32 بوٹس، جن کو لائف بوٹس کہا جاتا ہے، جہاز میں رکھنے کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ بحری جہاز کا یہ پہلا سفر تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اٹلانٹک اوشن میں بحری سفر انتہائی منافع بخش کاروبار تھا۔ یہ مسافروں اور تارکین وطن کی نقل و حمل کے لیے بحری جہاز کی لائنیں تھیں۔ دو اہم لائنیں وائٹ سٹار بوٹس اور کیورنٹ وائٹ سٹار لائنیں تھیں۔ نے مل کر ایک ایسا جہاز بنانے کا منصوبہ تیار کیا جو رفتار کی وجہ سے زیادہ آرام دہ ہو، جس میں لوگ آسانی سے سفر کر سکیں۔ آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 جہاز بنائے جائیں گے، پہلا ٹائٹینک، دوسرا اولمپک اور تیسرا برٹینک۔ 1909 مارچ 31 کو ٹائٹینک کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ ٹائٹینک جہاز میں ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے لیے ایک بہت بڑا ڈائننگ سیلون اور 4 لفٹیں اور سوئمنگ پول بھی تھا۔ ٹائٹینک کی حفاظت کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ اس میں 16 کمپارٹمنٹ تھے جس میں خصوصی دروازے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے بنانے والوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر 40 کمپارٹمنٹ پانی سے بھر بھی جائیں تو بھی جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے ٹائٹینک کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بتایا گیا۔ 31 مئی 1911 کو یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسے سمندر پر لانچ کیا گیا۔ پھر جہاز میں مشینری کافی کی گئی اور اندرونی کام اس کا پانی کی سطح پر کھڑے ہوئے کیا گیا۔ اس کا وزن 92,000 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ ٹائٹینک نے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس وقت 7 پاؤنڈ کا رکھا تھا۔ سفر کے دوران ٹائٹینک کے ریڈیو آپریٹر کو بار بار برفانی تودے کی وارننگ دی جا رہی تھی، لیکن یہ نظر انداز کرتا رہا۔ 14 اپریل کی شام کو ٹائٹینک نے ایک ایسے علاقے کے قریب جانا شروع کیا جہاں برف کے تودے موجود تھے۔ کپتان نے جنوب کی طرف جانے کے لیے جہاز کا تھوڑا سا رخ تبدیل کیا، تاہم جہاز کی رفتار تقریباً 22 نوٹ برقرار رکھی۔ رات 9:40 پر آئس برگ کی وارننگ ملی، لیکن اسے کپتان تک نہیں پہنچایا گیا۔ رات کو 10:55 پر ایک جہاز سے اس کو وارننگ بھی بھیجی گئی، پر وہ برف کی وجہ سے پھنس چکا تھا، لیکن ریڈیو آپریٹر نے اس کو کہا، تم بار بار تنگ کیوں کرتے ہو؟ تقریباً 11:40 پر کینیڈا سے تقریباً 400 میٹر دور ایک آئس برگ نظر آیا۔ کپتان کو اطلاع دی گئی۔ اسے فوری طور پر جہاز کا رخ موڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ آئس برگ کے قریب پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے جہاز ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک نے اپنی مدد کے لیے بہت سگنل بھیجے، لیکن اس وقت کوئی بھی جہاز بر وقت ان کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اب جہاز نے آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دیو نامی جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ تھی ٹائٹینک کی